خدا کی قسم آج جو عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس رجب کی 3، 4 اور 5 اس تاریخوں کو، اس عمل کو ایک مٹھی چاول کو لے کر پڑھ لو۔ جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے، کیونکہ یہ عمل ہی یا غنیوں کا ہے، اور مٹھی بھر چاول پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 3 تاریخ اور پہلا بدھ، اور اس کے بعد 4 تاریخ 9 چندی جمعرات اور 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن، یہ جو دن آ رہے ہیں یہ بڑے ہی خاص دن ہیں، اور وہ ان دنوں میں جب یہ وظیفہ پڑھ کر ایک مٹھی چاول کا، اور جو چاول اب بتاؤں گا میں اس جگہ پر رکھ دیتا ہے، پھر وہ جو کچھ سوچتا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کی بدولت یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان 3 دنوں کا سب سے مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ جادو سے بھی تیز اثر کرتا ہے، اور اپنے ساتھ یقین کریں یہ ایسے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے کہ پوری زندگی ہی کامیابیوں والی گزرتی ہے، اور جب زندگی میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی آخرت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یا غنیوں کے، یہ وہ کلمات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ کلمات بہت اہم ثابت ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کے بڑے عظیم الفاظ ہیں، یہ قرآنی دعا ہے، اور یہ فرشتوں کے جو ہے وظائفوں میں شامل ہے۔ فرشتے ان وظیفوں کو پڑھتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد فرشتوں کی ہے جو پوری زندگی صرف اور صرف یہی کلمات پڑھتے ہیں، یہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کلمات بہت بار پڑھے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج رجب کی جو ہے وہ 3 تاریخ پہلا بدھ اور 4 تاریخ 9 چندی جمعرات، 9 چندی جمعرات کہتے ہیں پہلی جمعرات کو جو چاند سے سب سے قریب جمعرات ہو، پہلی جمعرات ہو، اس کو 9 چندی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن، یہ 3 دنوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن یہ عمل بالخصوص پڑھ لینا، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، غیب سے نیست و نابود ہو جائیں گی، اور اللہ والوں رب پھر اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا کہ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج اگر آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دوستوں، یہ بڑے ہی مقدس کلمات ہیں، بہت ہی خاص کلمات ہیں، بس ان کلمات کو آپ نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل اس طرح سے ہی کرنا ہے، اس کے بعد معجزات دیکھ کر تو آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ یا غنیوں کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اللہ والوں یہ کوئی عام عمل نہیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ تو جو دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے یہ دعا عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، عرش اعظم کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو دوستوں، یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتایا، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو تو بڑی آسانی سے مل رہا ہے، اور مجھے بھی اتنی خاص محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن ان کے پیچھے جو بزرگان دین کی محنت ہے، اللہ والوں میں ان کا ہی واسطہ دیتا ہوں کہ ان کلمات کو پڑھ لو۔ انہوں نے بڑی محنت کری ہے، اور بہت مشاہدات اور بڑے مجادلات انہوں نے کرے، اس کے بعد ان کو پھر یہ وظیفہ ملا ہے، اور ہم لوگ آپ کو یوں ہی بتا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ جو ہے قدر نہیں ہے آپ لوگ لاپرواہی میں دنوں کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ان دنوں کو لاپرواہی میں ہرگز نہیں گزاریے گا، بڑے ہی مقدس کلمات ہیں، بس ایک بار ان کو پڑھنے کی دیر ہے، اس کے بعد معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ وظیفہ بہت آسان سا ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں طریقہ کار جو ہوتے ہیں، اگر اس طرح سے عمل کو پڑھا جائے گا تبھی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت برکت والا، بہت رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر ایک گھڑی یقین کریں رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک گھڑی کے اندر اللہ پاک نے کامیابیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر ایک سیکنڈ آپ کے لیے یقین کریں ایک نئے دروازہ کھلتی ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو ماہ رجب کی 3، 4 اور 5، دیکھیں یہ 3 تاریخوں میں سے کسی بھی ایک دن تو لازمی پڑھ لیں، اور تینوں تاریخوں کو پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ پھر تو پورے سال نہیں پوری زندگی کی بے فکری آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ بڑے ہی مقدس کلمات ہیں، بڑے ہی خاص کلمات ہیں، اور یہ بڑا ہی مستند وظیفہ ہے۔ اور اللہ والوں یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ یقین کریں جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ اب ذرا سمجھ لیں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر تو ایک مٹھی چاول پہ کرنا چاہتے ہیں یا چینی پہ، دیکھیں یہ جو چاول اور چینی کا وظیفہ ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے صرف صدقہ کرنا، تاکہ اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو وہ ان صدقے کے ذریعے اللہ پاک راضی ہو جائے اور آپ کا وظیفہ قبول ہو جائے۔ بس یہ وظیفے کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا۔ اگر کچھ رقم بھی کر دیں گے تو یہ عمل آپ کا اس طریقے سے بھی ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں آپ کی پریشانی دیکھیں کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عمل دے کر جاؤں گا وہ آپ کی قسمت کو سنوار دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ اس لیے جو وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو بڑا دھیان سے سمجھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، دیکھیں ماہ رجب کی یہ 3، 4 اور 5 تاریخ میں سے کسی بھی دن عمل پڑھا جائے گا، تو لہٰذا توجہ بہت ضروری ہے کہ توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ جو 3 تاریخ ہے وہ پہلا بدھ پڑھ رہا ہے، اور 4 رجب کو نوچندی جمعرات، اور 5 کو پہلا جمعہ، یہ تینوں دن بڑے خاص ہیں۔ تو لہٰذا بہت دھیان سے اور ادب کے دائرے میں رہ کر وظیفہ پڑھیے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو تعداد کے متعلق کوئی بھی جو ہے وہ مس کمیونیکیشن نہ ہو۔ تو اللہ والوں اب بتائیں پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔
اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا،
یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 30 نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب 4تھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو 1 بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا،
یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس 1 مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی، چاول، آٹا جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں یا پانی کا گلاس رکھا ہے، اس پہ دم کر دیں۔ پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں، وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔